آداب ناظرین، سیاہ قوانین کے خلاف شاہین باغ دہلی میں 2 ماہ سے زائد عرصے سے احتجاج کرنے والی خواتین کا ایک وفد 16 فروری کو 2 بجے دن مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کرے گا اور سی اے اے، این پی آر اور این آر سی سے متعلق امور پر بات چیت کرے گا۔ ایک اطلاع کے مطابق شاہین باغ احتجاج میں شامل ضعیف خواتین اس وفد میں شامل ہوں گی۔ امت شاہ نے انڈیا ٹوڈے کانکلیو کے پلیٹ فارم سے شاہین باغ کے احتجاجیوں کو بات چیت کی دعوت دی تھی۔ دیکھنا ہے کہ اس ملاقات کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ ایک طرف غیر ملکی سفیروں کو جموں کشمیر کا دورہ کروایا جائے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، دوسری طرف کشمیر کے عوامی قائدین کے خلاف قانونی شکنجے کسے جا رہے ہیں۔ شاہ فیصل آئی اے ایس کے خلاف بھی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ شاہ فیصل کشمیر کے پہلے آل انڈیا سول سروسز ٹاپر ہیں جنہوں نے گزشتہ سال اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے کر عملی سیاست میں داخل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ انہیں اگست 2019 میں دہلی سے استنبول کی پرواز سے پہلے ہی گرفتار کیا گیا۔ اب ان کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیا گیا۔ اس طرح وہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، سرتاج مدنی، ہلال لونے، علی محمد ثاقر اور نعیم اختر جیسے ان کشمیری قائدین کی صف میں شامل ہو گئے ہیں جن کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ دائر کر کے انہیں نظر بند کر کے رکھا گیا ہے۔ اسی دوران ٹیلی گراف لندن کے نمائندے کے کشمیر میں داخلے پر 10 مہینے کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے۔ یورپین برادری یونین نے حکومت ہند سے کہا کہ وہ جموں اور کشمیر میں عائد پابندیوں کو ختم کرے، اگرچہ کہ یورپین یونین کے 25 نمائندوں نے، جن میں بعض سفیر بھی شامل ہیں، مرکز کے زیر انتظام علاقے کے دورے کرنے کے بعد یہ اعتراف ضرور کیا کہ ہندوستان نے حالات کو معمول پر لانے کے لیے مثبت اقدامات کیے ہیں، تاہم یورپین یونین نے حالات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اروند کیجریوال اتوار 16 فروری کو رام لیلا میدان دہلی میں تیسری مرتبہ چیف منسٹر کے عہدے کا حلف لیں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم مسٹر مودی کو تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ اس کے علاوہ دہلی کے تمام سکولز کے ذمہ داروں اور دہلی کے عوام کو شرکت کے لیے مدعو کیا گیا۔ بعض بی جے پی قائدین کو بھی دعوت دیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ بی جے پی کی جانب سے ابھی کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں ہوا۔ لاسا لمسا کوئز مقابلے 15 فروری کو میڈیا پلس آڈیٹوریم میں منعقد ہوئے۔ اس میں 160 سکولز کی ٹیموں نے حصہ لیا اور 6 سکولز مدینہ پبلک سکول، ایم ایس کریٹو سکول، اقرا مشن سکول، جسارت مشن سکول، انگلش یونین سکول اور بھارتیہ ودیا بھون فائنل میں پہنچ گئے۔ فائنل مقابلہ 16 فروری کو ہوٹل پارک کانٹیننٹل میں دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ جناب درویش انیس احمد، درویش حمید الدین شاہد، خالد اور فیض مقابلوں کی نگرانی کی۔ ممتاز ماہر تعلیم ایم اے حمید، جو 33 برس سے لاسا لمسا کوئز کی روح رواں ہے، بہترین انداز میں انتظامات کی نگرانی کی۔ جناب شاکر اور شعیب نے سکورنگ کی۔ دنیا میں یہ واحد کوئز مقابلہ ہے جو بلا ناغہ 33 برس سے منعقد ہو رہا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے امور مسجد حرام و مسجد نبوی کے صدر عام کے طور پر عزت مآب شیخ سدیس کے عہدے کی مدت میں 4 سال کی توسیع کا شاہی فرمان جاری کیا۔ اپنی جانب سے امور مسجد حرام و مسجد نبوی کے صدر عام عزت مآب شیخ پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبدالعزیز السدیس نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں چلنے والی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ مکہ مکرمہ میں 14 فروری کو ایک منفرد واقعہ پیش آیا۔ مسجد الحرام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عشاء کی اذان 2 مؤذنوں نے مکمل کی۔ مسجد الحرام کے سینئر مؤذن علی احمد الملا عشاء کی اذان دے رہے تھے کہ اچانک ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اسی وقت معاون مؤذن حرم شریف ہاشم السخاف نے اذان مکمل کی۔ علی احمد ملا حرم مکہ کے سینئر مؤذن ہیں، 40 سال سے مؤذن کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان کی آواز منفرد ہے، پوری دنیا میں انہیں بلال الحرم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مملکت سعودی عربیہ کے دارالحکومت ریاض میں نامعلوم افراد نے اے ٹی ایم سے 14 لاکھ ریال کی چوری کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ واقعہ ریاض کے السلی محلے میں واقع مقامی بینک کے ایک اے ٹی ایم میں ہوا۔ ریاض پولیس کے مطابق چوروں نے پہلی مرتبہ اے ٹی ایم کو کھولنے کے لیے گیس کا استعمال کیا۔ ریاض سعودی عرب میں تاج مقابلوں کا آغاز ہو چکا ہے جس میں خواتین کی 20 ٹیموں سمیت 18,000 افراد شریک ہو رہے ہیں۔ اول پوزیشن حاصل کرنے والوں میں مجموعی طور پر 20 لاکھ ریال انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ ویسے ریاض میں تاج مقابلے اس سے قبل 2 مرتبہ منعقد ہو چکے ہیں، تاہم اس مرتبہ مقابلوں کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پہلی دفعہ خواتین بھی شریک ہو رہی ہیں۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں ایک امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 9 افغان شہری ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ مشرقی صوبے کے علاقے کا کراک میں کیا گیا۔ صوبائی گورنر کے ترجمان نے بھی اس حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تصدیق کی ہے۔
ये थी आज की चंद अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।